بہت سارے لوگ جو ہے مسئلے کو دریافت کرنے کے واسطے آئے اور حضرت سے پوچھنے لگے کہ حضرت ہمیں ایک زمانے سے دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتا، کیا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیا وجہ؟ حضرت نے ان کو 10 باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ جو جسم حلالی مال سے پلے گا، حلالی لباس، حلالی غذا، حلالی فضا، یہ جو ہے حلال جو ہے جنت میں جانے والا بنے گا۔ حلال کو اختیار کرنے والا جنت میں جائے گا، حرام کو اختیار کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ تمہیں جانتے ہو حرام کیا ہے، حلال؟ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس بہت سارے لوگ جو ہے مسئلے کو دریافت کرنے کے واسطے آئے اور حضرت سے پوچھنے لگے کہ حضرت ہمیں ایک زمانے سے دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتا، کیا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیا وجہ؟ حضرت نے ان کو 10 باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ 10 اعمال ایسے ہیں، 10 عمل اور اعمال ایسے ہیں جن کے اندر تم سے کوتاہی ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کر لے تو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت جی وہ 10 اعمال کیا ہے جس سے اس سے جو ہے ہمیں وہ عمل کرنے میں ہمارے سے کمی پیشی ہوتی ہے؟ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اللہ کے حکموں کے خلاف اپنا زندگی گزارنے لگے تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اللہ زکوٰۃ دینے کی طاقت دے گا تو زکوٰۃ دینا، اور حج کرنے کی طاقت دے تو حج کرنا، یہ جو اللہ کے احکامات ہیں جتنے بھی، ان سے تمہارے سے کوتاہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور خاتم النبی کر کو جانتے ہو، اللہ کے محبوب نبی پر جانتے ہو، اور اللہ کے نبی پر ایمان بھی لائے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو کرنے کا حکم کیا اس سے آپ لوگ نہیں کر رہے ہو، اور جن کاموں سے منع کرتے ہیں تو اس سے نہیں رکتے ہو۔ جو اللہ کے نبی کرو بولے وہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی کرو نہ کو کرو بولے ان کاموں کے اندر تمہیں مشغول ہیں، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ تم نے اللہ کو پہچانا اور اس کے احکامات کو پورا نہ کیا، تم نے نبی کو پہچانا لیکن ان کا اتباع نہ کیا، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو حضرت فرماتے ہیں تم نے قرآن کو پہچانا لیکن اس پر عمل نہ کیا، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے پیٹھ کے پیچھے برائی بولنے لگے تو جو ہے ان سے کہا گیا کہ تم نے قرآن پر ایمان نہیں لایا؟ تو قرآن پاک کے اندر اللہ پیٹھ کے پیچھے برائی بولو نہ کو بول کو حکم کرتی ہے، تو پھر تمہیں برائی کیسا بولتے ہو؟ اگر قرآن پر تمہیں ایمان لاتے تو یہ کوتاہی تم سے نہیں ہوتی، قرآن پر ایمان لاؤ۔ نہیں، تم نے اللہ کے کلام پر ایمان لایا، اللہ کے کلام کو جانتے ہو لیکن اس پر عمل نہ کیا، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ اور تم نے شیطان کو پہچانا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر شیطان کی برائی اور شیطان کی دشمنائی کے بارے میں اللہ کتنے جگہ بیان کرے ہیں،
تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے. نبیاں سمجھائیں، اللہ بولیں، اللہ جو ہے اپنے بندوں کو سمجھائیں، نبیاں سمجھائیں، اور جو ہے صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین، اولیاء اللہ سب سمجھاتے آئیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن ہمیں جو ہے اس کا اتباع کرنا شروع کرے، اور اس کے نہیں مانے اس کا جو اس کے دوست بن گئے. ہمیں اللہ والے بولتے ہیں باتاں رحمانی کاما شیطانی. تو ہمیں شیطان کو بھی پہچانی، ان دشمن ہمارا اگر بول کو، لیکن اس کا نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو پھر فرمایا کہ تم نے جنت کو پہچانا، لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال کو حاصل نہ کیا، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ تم نے جہنم کو پہچانا اور لیکن اس کے بچنے کے اعمال دنیا میں نہ کیا، اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کی، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ اور فرمایا تم نے کئیوں کے لوگوں کو جو ہے انتقال ہوتے ہوئے دیکھے، تمہارے آنکھوں کے سامنے کئیے کے لوگ انتقال ہو گئے، مر گئے، لیکن ذرا بھی اس کے اوپر تمہیں جو ہے تمہارے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوئے کہ میرا بھی ایک دن ایسا ہونے والا ہے، ذرا بھی خوف نہ کیا، اور تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ اور تم نے حرام کو پہچانا اور حلال کو پہچانا، حرام سے بچتے اور حلال کو اختیار کرتے. جو بدن حدیث کے اندر آتا ہے، جو بدن حرامی مال سے پلے گا وہ جسم جہنم میں جائے گا. جو جسم حلالی مال سے پلے گا، حلالی لباس، حلالی غذا، حلالی فضا، یہ جو ہے حلال جو ہے جنت میں جانے والا بننے گا. حلال کو اختیار کرنے والا جنت میں جائے گا، حرام کو اختیار کرنے والا جہنم میں جائے گا. تمہیں جانتے ہو حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، لیکن حرام سے بچنے کی کوشش نہ کی اور حلال کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ اور تم نے اللہ کی نعمتیں بہت سارے کھائے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. اللہ کی نعمتوں میں انسان اس طرح سے رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے. اللہ کی نعمتوں کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لیکن شکر گزاری نہ کیا، پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ اور تم نے کئیوں کے لوگوں کو خبر میں مردوں کو دفن کیا، ذرہ برابر بھی اس سے عبرت حاصل نہ کیا، میرا بھی ایک دن ایسا ہونے والا ہے، تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ اگر تم ان 10 اعمال کو، اگر ان پر تمہیں عمل کرو گے، صحیح عمل کرو گے، تو صحیح راستے پر چلنے والے بنو گے، تو تم پھر جو ہے جب اللہ سے مانگیں گے، یہ صحیح اعمال کو ٹھیک کریں گے، تو پھر جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. جیسا ہمیں فون میں ہلو کر بولتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں، نمبر 9 ماری، 11 مار ڈالیں، 8 مار ڈالیں، رانگ ماری، جیسا فون کرنا تھا ویسا کرے نہیں، تو اس کے اندر ریپلی جواب آتا ہونا، ایکسکیوز می ذرا نمبر درست کر لو، فون برابر دیکھ لو، تمہیں فون کرنے میں غلطی کرے ہیں. تو اس طرح سے فون ہمارے سے بات کرنے کو ہم لوگ کو سمجھاتا کرنے والا، تمہیں فون کرنے میں برابر کرے نہیں، اچھا کرو، ٹھیک کرو. اسی طرح دعا بھی ایک عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو اسی طرح ان عمل